اس دل کے اندر فقر کیسا، اس دل میں محتاجی کیسی۔ حر بن کثیر الکندی روایت کرتے ہیں، یعنی طبیعتوں میں یہ سخاوت آ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نکلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مسجد سے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اور چلتے چلتے آپ کا گھر آ گیا بنی تمیم میں۔ جب میں آپ کے دروازے تک پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ چلتا ہوا میرے گھر آ گیا، تو میں مڑنے لگا واپس، تو آپ نے مجھے پکڑ لیا، امام علی مقام علیہ السلام۔ فرمایا واپس نہ جاؤ۔ میں نے کہا حضور میں تو بس ایسے آپ کے ساتھ آیا۔ تو فرمایا نہیں، کھانا کھا کے جاؤ۔ اندر لے گئے مجھے، فرمایا کھانا منگوایا، مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد خوشبو منگوائی، مجھے دی خوشبو لگا لو، میں نے خوشبو لگا لی۔ پھر اس کے بعد ایک تھیلا دیا، اپنا مسلح اٹھایا، اس کے نیچے سے تھیلا نکالا، مجھے دیا، لے جاؤ اس سے ضرورتیں پوری کرنا۔ میں وہ تھیلا لے کے گھر آیا، گھر آ کر گنے تو 500 درہم تھے اس تھیلی میں۔ صرف ان کے ساتھ چند قدم چل کے ان کے دروازے تک گیا، طلب بھی نہیں کی، کوئی حاجت نہیں رکھی، بغیر مانگنے کے جھولی بھر کے روانہ کی۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ یہ سخاوت مال سے نہیں آتی، مالدار ہو کے بھی بخیل ہوتا ہے۔ یہ سخاوت حال سے آتی ہے۔ دوستو جب دل سخی ہو جاتے ہیں تو بھلے ایک لقمہ بھی پاس نہ ہو تو بندے کا کرم تھمتا نہیں ہے۔ یہ ان کے کرم تھے، یہ ان کی سخاوت تھی۔ امام حسن البصری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جتنی دیر ہو جاتی بیٹھے رہتے، بھوکے بیٹھے رہتے، جب تک شہر کا کوئی یتیم نہ بلا کے لے آتے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یتیم بچے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان بغیر یتیم بچے کے انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ آقا علیہ السلام نے تعلیم یہ دے رکھی تھی۔ میں جوڑ کے چند ایک گوشوں کو، متفرق گوشوں کو ایک کر کے بتا رہا ہوں، چونکہ آخری نشست تربیت یہ کر رکھی تھی آقا علیہ السلام نے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ، فرماتے تھے طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربع وطعام الاربعۃ یکفی الثمانیہ۔ یہ ذہن بنا رکھے تھے، یہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ فرماتے تھے لوگوں ایک شخص کا کھانا 2 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 2 کا کھانا 4 کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور 4 کا کھانا 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے، 8 لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب جب تربیت یہ ہو تو پھر کوئی ضرورت مند کے بغیر کھانا ہی کیوں کھائے؟ یعنی ان کے زاویہ نگاہ بدل دیے تھے، ان کی طرز زندگی بدل دی تھی۔ ہم ان امور کو، ان معاملات کو، اس طرز زندگی کو دین کا اور عبادت کا اور ایمان کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایمان کا مغز یہی ہے، دین کا مرکز و محور یہ ہے۔ ایک سفر ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے دیکھا بعض لوگوں کے پاس سواریاں ہیں، بعض پیدل ہیں، بعضوں کے پاس کھانا پینا ہے، بعضوں کے پاس نہیں ہے۔ اب تلقین ہر لمحے یہ ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان عنده فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ومن کان عنده فضل زہر فلیعد به علی من لا زہر له وذکر من اصناف المال ما ذکر حتی ظننا انه لا حق لأحد منا في الفضل۔ آقا نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد کھانا پینا ہے وہ لوٹا دے، اسے لوٹا دے۔ کیا لفظ فرمائے؟ فَلْيَعُدْ بِهِ، وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں، اور فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس اپنی ضرورت کی سواری نہیں۔ یہ نہیں فرمایا، یعنی یہ ہے ذہن سازی، یہ ہے تربیت، یہ ہے دینداری۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ دے دے جس کے پاس ضرورت کا کھانا اور سواری نہیں، چونکہ اگر فرماتے دے دے
تو دینے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو آپ کا، اسے دے دیں، یہ احسان بنے گا۔ یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ